بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك فكبر. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. خالق کائنات کما حق ہو ہم سب کو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے آج سے ہم جس عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ نماز کے فرائض کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ نماز کی شرائط پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے فرائض اور واجبات جو ہیں ان پر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں. جیسے جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے کمپلیٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض، جب فرائض کے چیپٹر آپ فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایکچولی تو نماز کی شرائط میں شامل ہے تکبیر تحریمہ، مگر چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے عام طور پر اس کا بیان جو ہے وہ فرائض کے بیان کے اندر ہی کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے فرق بھی کوئی نہیں کہ یعنی شرط جب تک شرائط مکمل نہ ہوں پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور فرائض مکمل نہ ہوں تو پھر بھی نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کو شرط سمجھ لیں تب یا فرض سمجھ لیں تب، لیکن بات کا آغاز جو ہے وہ ہم تکبیر تحریمہ سے کریں گے. تکبیر تحریمہ اس تکبیر کو کہتے ہیں جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور تکبیر کا میرے خیال میں مفہوم ہر بندہ سمجھتا ہے کہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو. تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنا. جب نماز شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر. کس چیز کو حرام کر دینے والی؟ کہ نماز سے باہر جو چیزیں جائز ہوتی ہیں نماز کے اندر بھی وہ چیزیں منع ہوتی ہیں. نماز کے اندر بھی وہ چیزیں منع ہوتی ہیں. جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ کھانا پینا جو ہے رزق حلال کھانا پینا یہ جائز ہے نماز سے باہر، مگر نماز کے اندر جو ہے
وہ منع ہے، حرام ہے۔ اسی طرح گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا وہ جائز اور درست ہے، مگر نماز سے باہر نماز کے اندر جو ہے وہ منع ہے، حرام ہے۔ اس کو اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اس تکبیر سے بہت ساری چیزیں جو نماز کے اندر ناجائز اور حرام ہوتی ہیں اور نماز سے باہر وہ جائز اور درست ہوتی ہیں۔ جو چیزیں نماز سے باہر جائز اور درست ہوتی ہیں، اس تکبیر کے کہہ لینے سے بھی وہ چیزیں بندے پر وقتی طور پر جتنی دیر تک وہ نماز ادا کر رہا ہے اتنی دیر اس کے لیے وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر، بولیے نا، تکبیر تحریمہ، جو دیگر چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ظاہری معنی ہے، باطنی معنوں کی طرف آئیں تو پھر زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں، لیکن باطنی معنی آپ اس کا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہراً کچھ چیزیں بندے کے اوپر جو ہیں وہ حرام ہو گئیں، منع ہو گئیں کہ اب اس نے نماز شروع کر لینی ہے، اسی طرح باطنی طور پر بھی تکبیر تحریمہ کی باطنی نیت کا عالم یہ ہوگا کہ جس طرح بندہ اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتا ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے اس کے ذہن میں دنیا کے خیال، کاروبار کے خیال، مال و دولت کے خیال، بیوی بچوں کے خیال، یہ سارے خیالات اس کے پہلے اس کے ذہن کے اندر موجود ہوں اگر، تو جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تو اس کا باطنی مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ان سارے خیالات کو بھی حرام کر لے، ان ساری سوچوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، کہ جس طرح اس کا منہ کعبہ کی طرف ہے اس کا دل جو ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہو جائے، وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ یہ اس کا باطن جو ہے وہ مفہوم بھی بنتا ہے۔ بہرحال تکبیر تحریمہ جب آپ شروع کر لیتے ہیں سو یہ نماز کی آخری شرط یا نماز کا پہلا فرض آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز، یہ فقہ حنفی کے اندر ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ کہاں تک؟ بولیے، کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ ہتھیلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ بعض اوقات احباب جب نماز پڑھتے ہیں تو جلدی میں کانوں تک تو ہاتھ لے جاتے ہیں لیکن ہتھیلیوں کو یوں اپنے چہرے کی طرف کر لیتے ہیں۔ فضیلت اس میں ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھوں کو اٹھانے میں دو قسم کے معمولات جو ہیں وہ کتب احادیث میں موجود ہیں، ان پر بھی تفصیل سے نماز کے یہ فرائض اور واجبات کے بعد بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ بعض اوقات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کرتے وقت کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اور بعض اوقات کانوں تک بھی ہاتھ کو اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں کندھوں تک جن احادیث میں ذکر ہے اس سے مراد علماء فقہا نے 1300-1400 سال کی تاریخ میں جو لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خواتین مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی جب نماز کو شروع کریں گی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے جب وہ نماز کو شروع کریں گے، اس لیے کہ خواتین اسلام کے لیے، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہر حال میں ان کے پردے کی حفاظت یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ سو ان احادیث پر مسلمان خواتین عمل کرتی ہیں اور مسلمان مرد جو ہے وہ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نے کانوں تک جو ہے اپنے دست مبارک، کانوں کی لو تک حضور نے اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے احادیث کے اندر، یہ ایک فنی بات ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، احادیث جو ہے وہ ایکچولی احادیث کی اگر مختصر تعریف کریں، احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس کا کیا ہے؟ ایک ریکارڈ ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کو کسی طریقے پر اختیار کیا، بعض اوقات اسی عمل کو کسی اور طریقے پر بھی فرمایا، بعض حکمتوں کے پیش نظر۔ ان حکمتوں کو سمجھا جا سکتا ہے مگر احادیث کے گہرے مطالعہ سے،
احادیث کی بہت زیادہ اگر اس کے اندر بندہ انٹرسٹڈ ہو تو اس بنا پر بندہ جو ہے ان حکمتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ جب بھی آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو کبھی بھی اس بات میں کبھی بھی اس طرف توجہ نہ جائے کہ ایک آدھ احادیث اگر کہیں سے پڑھ لیں یا کسی ٹیلی ویژن چینل پر سن لیں تو اس کے اوپر مسائل ڈیپینڈ نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ مسائل اس قسم کی ساری احادیث کو سامنے رکھ کر پھر ان کو مرتب کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا، احادیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو میں جس کو کہتے ہیں وجہ ترجیح۔ کیا وجہ ترجیح؟ کہ کس حدیث کو کس حدیث پر ترجیح دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا گرن کیا ہے۔ کہ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے نماز شروع کرتے وقت، دوسری میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اب وجہ ترجیح کیا ہوگی کہ کس حدیث کو کس حدیث پاک کے اوپر ترجیح دی جائے گی؟ وہ ترجیح جو ہے جب آپ فقہ کی دیگر فقہ کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، فقہ کے علوم کا، تو ترجیح اور تطبیق جو ہے یہ صرف اور صرف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے احادیث کو پڑھنے کا، اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث جو ہے ان کو آپس میں تطبیق دی جائے، ان میں مطابقت پیدا کی جائے، ان میں یوں کہ لیں سملیرٹی جو ہے وہ پیدا کی جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ احادیث کے اوپر عمل جو ہے وہ پاسبل بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ احادیث کے اوپر عمل جو ہے وہ پاسبل بنایا جائے، ممکن بنایا جائے، تاکہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر سکے۔ اس بنا پر جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور دیگر علماء نے ان احادیث پاک کے اندر ریسرچ کی، مطالعہ کیا، تو انہوں نے یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو تاجدار کائنات اپنے کانوں، اپنے ہاتھ مبارک جو ہیں ان کو کانوں تک اٹھایا کرتے تھے، ہاتھ مبارک کو کانوں تک اٹھایا کرتے۔ اس کو اس لیے اختیار کیا گیا اور اس کو اس لیے ترجیح دی گئی، اس کو اس لیے تطبیق دی گئی دونوں احادیث کے اندر کہ جب آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا، اس دوسری حدیث پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جب آپ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا لیں گے تو کندھوں تک ہاتھوں کا اٹھانا اس کے اندر شامل ہو جائے گا، پھر دونوں احادیث کے اوپر عمل جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گا، دونوں احادیث پر عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا۔ اس لیے اس مطابقت اور ترجیح کو خیال کرتے ہوئے امت مسلمہ میں کثرت کے ساتھ ہر دور کے اندر جب بھی لوگ نماز شروع کرتے تھے تو ان احادیث پر لوگوں نے عمل کیا۔ الحمدللہ آج ہم بھی انہی پر عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کثرت کے ساتھ مسلمان عمل کریں گے کہ جب بھی نماز شروع کریں تکبیر تحریمہ کہیں تو نماز میں شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے؟ کانوں تک اٹھایا جائے، تاکہ دونوں احادیث طیبہ کے اوپر عمل ممکن ہو سکے۔ نماز کے اندر اس ترتیب کے اعتبار سے جو اب ہم نے شروع کی ہے، اس اعتبار سے جو دوسرا فرض بنتا ہے وہ ہے نماز کے اندر قیام کرنا۔ وہ کیا ہے بولیے؟ قیام کرنا، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہونا۔ نماز کے اندر قیام کرنا جو ہے یہ نماز کا اس اعتبار سے جو ہے یہ دوسرا فرض بن جائے گا، اس ترتیب کے اعتبار سے، یا دوسری ترتیب کے اعتبار سے لے لیں تو پہلا فرض ہے۔ بہرحال نماز کے اندر یاد رکھ لیں کھڑے ہونا، قیام کرنا جو ہے یہ نماز کے اندر فرائض میں شامل ہے، نماز کے اندر یہ فرائض میں شامل ہے کہ اگر بندہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اور وہ بندہ جو ہے بلا عذر شرعی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر بندہ نماز، فرض نماز کے اندر کھڑے ہو کر قیام نہ کرے اور بلا عذر شرعی بیٹھ کر قیام کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی بندے نے غلطی کے ساتھ کم علمی کی وجہ سے اس نے زندگی میں کچھ ایسی نمازیں پڑھی ہیں کہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا مگر اس نے اپنی غفلت اور لا علمی کے باعث جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لی، اور بعد میں اس کو دینی علم حاصل ہوا، کسی وجہ سے وہ علم دین کو سمجھ گیا کہیں سے سن کر، جس آج ہم بیان کر رہے ہیں،
اور اس کو کچھ اندازہ ہے کہ میں نے اتنی نمازیں بلا وجہ بیٹھ کر پڑھی ہیں اور کھڑے ہو کر فرض میں قیام نہیں کیا، سو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر اس کو یاد ہو تو ان نمازوں کی قضا ادا کر لے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ یعنی جب آپ کھڑے ہونے کے قابل ہیں تو پھر آپ کھڑے ہو کر قیام کریں گے، آپ بیٹھ کر کسی صورت میں آپ قیام نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ گھوڑی پر یا گھوڑے پر سوار ہوئے تو بتقاض بشریت آپ گر گئے، گرنے سے آپ کی دائیں سائیڈ جو ہے یہ زخمی ہو گئی۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی ہے۔ کہاں بیٹھ کر؟ زمین پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے قیام نہ کر سکتا ہو، اور یہ مسئلہ جو ہے شریعت کا یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں، اگر ایک بندہ گھر سے چلے اور مسجد آنے تک اس کو کوئی سیکھ دم ایسی ہو، اس کو کوئی بیماری ایسی ہو کہ مسجد آنے تک وہ قیام کرنے کے قابل نہ رہے، قیام کرنے کے قابل نہ رہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ شرعی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ اگر بندہ گھر میں اتنا بیمار ہو کہ مسجد اس سے سابزارے تھوڑے ڈسٹینس پہ ہوگی، تھوڑے فاصلے پر ہوگی، مسجد میں آنے تک اس کی وہ بیماری اتنی بڑھ جائے کہ مسجد میں آ کر وہ کھڑا ہو کے قیام نہ کر سکے، اور مسجد میں آ کے اس کو بیٹھ کے قیام کرنا پڑے صرف اس بیماری کی وجہ سے، اور گھر میں اگر وہ نماز پڑھے تو گھر میں کھڑا ہو کر وہ قیام کر سکے۔ کھڑے ہو کر قیام کرنا اتنا وقتی ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا موہ ہے اسلام کے اندر کہ پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے۔ اور اس طرح کی اجازت کبھی بھی شریعت میں عام طور پر نہیں دی جاتی کہ جو بندہ مسجد تک پہنچ سکتا ہو وہ ہر صورت میں مسجد پہنچ کے نماز ادا کرے، لیکن اس کی اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ گھر میں پڑھے تو قیام کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، مسجد پہنچنے تک سانس کی پرابلم ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے کہ مسجد پہنچنے تک وہ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھے گا نماز، اس کے لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں کھڑا ہو کے قیام کر لے، مسجد میں بھی نہ آئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات پاک کے دور میں بھی، بعد میں بھی صحابہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر آنے والے لوگ اس طرح بھی آتے تھے کہ ان کے دونوں سائیڈوں پر لوگ سہارا دے کر تو انہیں مسجدوں میں لاتے تھے، دونوں سائیڈوں پر سہارا دے کر لوگ انہیں مسجدوں میں لاتے تھے۔ باجماعت نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، مگر اس کے باوجود اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو کر مسجد میں قیام نہ کر سکے صرف اپنی بیماری کی وجہ سے، مگر گھر میں اس کو وہ بیماری نہ ہو، چلنے میں اس کو پرابلم نہ ہوتی ہو، سانس نہ چلتا ہو، یا کوئی بھی ایسی پرابلم کیوں نہ ہو، اگر گھر میں وہ کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، مسجد بھی آنے کی زحمت وہ شخص نہ کرے۔ اور یہ بات جو ہے یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ جب بھی نماز میں قیام کی بات کی جائے گی کہ نماز میں قیام جو ہے وہ بندہ جب کرتا ہے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کو قیام کرنا کہتے ہیں۔ جب آپ قیام کے قابل نہیں ہیں، قیام کے قابل جب نہ ہوں تو نیکسٹ پریورٹی آندرے پیوریفیٹ کہ نیکسٹ پریورٹی آپ کے پاس کیا ہے، دوسری آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیسے پڑھیں؟ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ چیئر نہیں ہے، یاد رکھنا، دین میں سیکنڈ آپشن جو ہے وہ چیئر نہیں ہے، سیکنڈ آپشن جو دین میں ہے وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ دوسری آپشن کیا ہے بولیے؟ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھنا سیکنڈ آپشن کے طور پر موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کی آسانی کی خاطر بتقاض بشریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے بعض اوقات اور آپ نے کھڑے ہو کر قیام آپ نے نہیں فرمایا، امت کی سہولت کی خاطر کہ امت کو ایک رستہ جو ہے وہ مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جب آپ نے نماز ادا فرمائی ہے تو حضور نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ کہاں بیٹھ کر بولیے؟ زمین پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور جب اتنی گنجائش اور اتنی وسعت موجود ہو کہ اگر بندہ فور ایگزامپل اگر کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہے کہ اس کے گھٹنے نہیں مڑتے، اس کے گھٹنے
نہیں مڑتے، اس کو پرابلم ہے، تو اس کو اتنی بھی آپشن ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر ٹانگوں کو پھیلا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کے گھٹنوں میں پرابلم ہے، وہ اتحیات نہیں بیٹھ سکتا، اس کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ زمین پر، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھنا، اردو میں کہتے ہیں چار زانو ہو کر بیٹھنا، وہ چار زانو زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی اس کو سہولت جو ہے وہ شریعت میں دستیاب ہے۔ اگر کسی کے ستے پلس میں رگ میں یا ستے پلس میں کوئی اس کو ایسی پرابلم ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو نیچے فوم یا گدا رکھنے کی بھی لوب ہے، وہ سرحان اور پلو نیچے رکھ سکتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار کے ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے قیام نہیں کر سکتا اور ہر صورت میں اس نے بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی ہے، سو اس کے لیے سیکنڈ آپشن کے طور پر جو چیز موجود ہے وہ زمین پر بیٹھنا ہے، نہ کہ کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے، نہ کہ کرسی کے اوپر بیٹھنے کی بڑی دور جا کے اجازت ملے گی آپ کو، بڑی دور، اگر آپ شرعی مسائل کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھ لیں، یہ آج سے 20-30 سال پہلے، یہ جو لوگ آپ میں سے 50 سال کی عمر کے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، آج سے 20-30 سال پہلے تک اور اس سے پہلے یاد رکھ لیں، نہ تو انسان آج بیمار ہونا شروع ہوا کہ لوگ آج بیمار ہونا شروع ہیں، بولیے نہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، تابعین کے دور میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے۔ انسان جب سے پیدا ہوا، انسان کے اندر یہ فزیکل فٹنس کا پرابلم تو ہمیشہ رہا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کرام کے دور میں، یا اس سے بعد جو پچھلا 1200-1300 سال کا دور گزرا ہے، ہر دور میں کرسی بھی موجود رہی ہے۔ آپ تاریخ ساری اسلام کی کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ اکرام، تابعین، فقہا، ائمہ، محدثین، ان سب کے معمولات کو دیکھ لیں، کسی فقہی ایک کتاب کے اندر یا صحابہ، تابعین، علماء، فقہا، ائمہ، محدثین، ان کی ساری سیرت کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری حیات طیبہ کی سیرت پاک کے اندر آپ کو شاید ایک ریفرنس بھی نہ مل سکے کہ کسی تابعین میں سے، صحابہ میں سے، یا دیگر جلیل القدر ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی بیماری کی حالت میں کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی، ایک بھی قول شاید آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی تو حضور نے سیکنڈ آپشن کے طور پر حضور نے زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی۔ کہاں بیٹھ کے نماز پڑھی؟ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ سو اس لیے صحابہ کرام، تابعین کرام، یا 12-13 ساڑھے 1300 سال اسلام کی تاریخ کے اندر، یہ ابھی 10-15-20 سال پہلے تک کسی بھی مسجد کے اندر کرسی کا کوئی کنسیپٹ موجود نہ تھا۔ میری گفتگو کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، کسی دوست کی دل آزاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ شفاء کاملہ عطا کرے، لیکن اس بات کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے احباب جو چیئر کے اوپر نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے قیام کو بھی اگر وہ چیئر کے اوپر کرتے ہیں، 10-15 منٹ باہر سے چل کے آتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، مقصود تبلیغ دین ہے۔ 10-15 منٹ پیدل چل کر مسجد آتے ہیں، اور جو ہی نماز پڑھ لیں، درود و سلام سے فارغ ہوں، 10-15 منٹ وہیں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے حال احوال بھی پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دکانوں پر جا کے 10-10 15-15 منٹ، گھنٹہ 2-2 گھنٹے خریداری بھی کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے میری یہ گفتگو کہ جب ہر کام کھڑے ہو کے ہو رہا ہے تو نماز کے جو 2 منٹ ہیں وہ کھڑے ہونے میں کون سی ایسی شرعی عذر ہے آپ کے پاس؟ ایسا کون سا شرعی عذر ہے کہ جس عذر کی بنا پر چیئر کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں۔ اگر کسی کو کھڑے ہونے میں اور قیام کرنے میں پرابلم ہوگی یا گھٹنوں میں پرابلم ہوگی تو اس کے باقی سارے آپشن جو ہیں وہ چیئر سے پہلے دستیاب ہیں، اور وہ آپشن جو ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے ہیں۔ اور اگر کسی دوست کو بفرض محال چیئر کی ضرورت بھی پڑ جائے تو کبھی بھی صف کے درمیان میں چیئر کو نہ رکھا جائے، صف کے درمیان میں کبھی بھی چیئر کو نہ رکھا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو متصل کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اسی مسئلے کی بنا پر چھوٹے بچے کو جو 2, 4, 5 سال کا ہوتے ہیں اس کو صف کے درمیان میں نہیں کھڑا کیا جاتا کہ تاکہ صف کا تسلسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔
اگر بعض احباب کو چیئر کے علاوہ نماز کی اور کوئی بھی صورت ان کے پاس دستیاب نہ ہو، پھر چیئر کو ہمیشہ ایک یوڑنے پر رکھا جائے گا، صف کے آخری کنارے پر رکھا جائے گا، صف کے درمیان میں نہیں رکھا جائے گا۔ مگر افضل صورت یہ ہے اس لیے کہ نماز عاجزی کا نام ہے۔ اللہ کے حضور بولیے، موٹا مسئلہ آپ کو بتا دے دو، اللہ کے حضور عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ اور کرسی اور کچھ ہو یا نہ ہو، کرسی ایک اقتدار کی علامت کا نام ہے، کرسی اقتدار کی ایک علامت کا نام ہے۔ اور نماز کا اس سے بھی پہلا پہلو بدنی مشقت ہے۔ یہ نماز کے مسائل کے اندر شامل ہے کہ نماز بدنی مشقت کی عبادت ہے۔ اگر نماز ادا کرتے ہوئے تھوڑی مشقت ہو جائے، وہ زیادہ افضل ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا آرام مل جائے بندے کو۔ مشقت کا اختیار کرنا زیادہ افضل ہے، آرام کا نماز کے دوران اختیار کرنا زیادہ افضل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نفلی نمازوں میں اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک پاؤں ہیں ان کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، ان کے اندر ورم آ جاتا، حضور کے پاؤں سوج جاتے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے، میں چاہتا ہوں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے عاجزی درکار ہے نماز کے اندر۔ اور جس بھی دور سے آج یہ ہماری گفتگو ریکارڈر جو ہے وہ بعد میں جس بھی شخص تک پہنچے یا جو آج کی مجلس میں سنے، وہ اس بات کو ضرور دین کے مسئلے کے طور پر سمجھ لے کہ نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے، نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ اور اگر بلا عذر شرعی اس نے قیام نہ کیا تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی عذر شرعی بیماری کی صورت میں ایسا موجود ہو، سو سیکنڈ آپشن کے طور پر دین میں زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی صورت ایسی ہو کوئی زمین پر بھی نہ بیٹھ کے پڑھ سکے، تو پھر بھی صاف ظاہر ہے چیئر پر بیٹھ کے پڑھنے کو ناجائز یا حرام ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افضلیت اور بہتر صورت جو ہے وہ سب سے پہلے وہ تو فرض ہے کھڑے ہو کے پڑھنا، اور اس سے کم بہتر صورت زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا۔ اور یہ بھی پاسبلٹی نہ ہو تو اگر کوئی چیئر کے اوپر رکھ کے پڑھنا بھی چاہے تو پھر صف کے درمیان میں چیئر نہیں لگے گی، ہمیشہ یوڑنے پر لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل کی سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔